السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 10 جنوری ہے، سوموار، سن 2021۔ آج قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ میری اور آپ کی یعنی پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ وقت، اپوزیشن کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی۔ منی فائنانس بل جو تھا آج قومی اسمبلی میں وہ دوبارہ پیش ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا جو ماضی ہے وہ بتاؤں گا 1 منٹ میں، کہ یہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک شق ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے۔ بظاہر IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو آپ خود مختار کر دیں، اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں، کیونکہ حکومتیں ماضی میں اس سے قرضہ لے لیتی ہیں، نوٹ چھپوا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں قرضے بہت بڑھ گئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نام پر IMF، جو کہ بنیادی طور پر امریکہ اور یورپ کا ایک فرنٹ آرگن ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے؟ کنٹرول اس لیے چاہتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پر ان کی نظر ہے۔ کنٹرول اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قابو کیا جا سکے۔ کنٹرول اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اگر چائنا کے حوالے سے پاکستان کو کنٹرول کر لے گا تو پھر سی پیک اس پہ جس طرح پاکستان چائنا کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ رک سکے گا۔ بڑا یہ اہم بل ہے۔ اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی جو یہ بل پیش کیا حکومت نے کہ بورڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان نامینیٹ کرے گی۔ اس سے پہلے IMF یہ چاہتا تھا، جو بنیادی جو ان کا، میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے یہ حکومت پاکستان کو جواب دینا ہو، یہ وزیر اعظم پاکستان کو جواب دینا ہو، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دینا ہو، بلکہ یہ IMF کے بورڈ کو جواب دے ہو، اور اسٹیٹ بینک کے افسران جو بھی کام کریں ان کو کسی بھی عدالت میں ان کے کسی ایکشن کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اس پر بہت واویلا ہوا، بڑا شور و غوغا ہوا، تو تھوڑا سا حکومت نے تبدیل کیا۔ اس میں تبدیلی وہ یہ لے کے آئے ہیں کہ اب یہ جو بورڈ کے ممبران ہیں وہ سارے اس کو حکومت یعنی وزیر اعظم صاحب، حکومت اس کا تعین کرے گی اور یہ IMF کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک کیچ ہے، اور بنیادی طور پر اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنے کی جو خواہش ہے IMF کی، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے۔ اب جب یہ بل پیش ہوا تھا تو فائنانس بل جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے آئینی طور پر پاس کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، اگر سینٹ جو ہے، سینٹ کی جو حیثیت ہے وہ بیسیکلی صرف فائنانس بل کے حوالے سے نان بائنڈنگ ہے، یعنی سینٹ اگر پاس نہ بھی کرے تو بھی قومی اسمبلی جو منی بل ہے، منی بل جو ہے، منی بجٹ جو ہے، اس کو اگر وہ اپروو کر دے تو وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پیش کیا گیا فائنانس بل قومی اسمبلی میں تو قانون کے مطابق اس کو بھیج دیا گیا، اس کے مسودے کو سینٹ میں بھی، اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو شق تھی اس کو بھیج دیا گیا کمیٹی میں۔ اب یہ 14 دن کے بعد سینٹ نے اس کو واپس بھیجنا ہے قومی اسمبلی میں، لیکن رولز کو سسپینڈ کر کے کسی بھی وقت اس پر رائے شماری بھی کی جا سکتی ہے، اس پر بات بھی۔ تو آج قومی اسمبلی میں یہ فائنانس بل دوبارہ پیش ہو رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سینٹ میں بھی اس کے رولز کو سسپینڈ کر کے اس پر بات کی جائے گی۔ اب جو 2 حصوں پر مشتمل یہ جو بل ہے، اس میں جو اسٹیٹ بینک کے اٹانومی کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس پر جو ابھی تک خبریں جو میرے پاس ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ بلاول بھٹو، شہباز شریف، بہت سارے جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو اتحادی ہیں تحریک انصاف کے، وہ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کے نام پر جو اس کی کمپوزیشن میں تبدیلی کی کوشش ہے اس کو وہ نہیں مان رہے، وہ حکومت کے مخالف ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ اتحادی جو ہیں وہ اب تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مونس الہی صاحب نے جس طریقے سے تنقید کی ہے اس کو قابل مذمت کہا ہے۔ جو مری میں واقعہ ہوا وہ بڑا ایک آنکھیں کھولنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی بات پر جو نصرت سحر صاحب ہیں، جو GDA، وہ بھی وفاق میں تحریک انصاف کا اتحادی ہے،
اور حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے بھی اس پر بڑا اعتراض کیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے، انڈیپینڈنس کے نام پر جو تبدیلی کی جا رہی ہے، اس پر ایم کیو ایم مخالف ہے، اس پر کاف لیگ مخالف ہے، اس پر جی ڈی اے مخالف ہے۔ اب اگر یہ مخالفت میں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا یہ خطرہ ہے۔ اس ایشو پر حکومت کو شکست ہو سکتی ہے۔ اور جو سب سے اہم یہاں پر جو چہ مگوئیاں یہ ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیٹ بینک کا جو حصہ ہے اس فائنینس بل کا، اس منی بل کا، اس پر کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ اور جو انڈیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ اس کو ابھی پاس نہ کیا جائے۔ دوسری جانب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کس قدر دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کا ریویو تھا جس پر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا، وہ اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ جو 12 جنوری کو ہونے والا اجلاس تھا، اب وہ اس مہینے کے اینڈ پہ وہ لے گئے کہ جی حکومت پاکستان سے جو ان کی جو گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ سرکاری طور پر وزارت خزانہ کے ترجمان اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اپنا اجلاس آگے لے جائیں، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان آفیشلی یہ ان کے ساتھ بات کی گئی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم اس کو اسمبلی سے منظور کرواتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں، لیکن پھر جو ہمارا ریویو ہے، ہمارا جو فیصلہ ہے $1 بلین کا، آئی ایم ایف وہ جنوری کے آخر میں لے جائے۔ اور آئی ایم ایف جنوری کے آخر میں اس کو لے گیا۔ اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بینک کا انٹرسٹ کتنا ہے اس معاملے میں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آئی ایم ایف کی جو پالیسی ہوگی وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، وہ جن کو جواب دہ ہے اپنے ڈونرز کو، ان کے مطابق ہوگی پالیسی۔ اور یہ جو بینک ہے یہ ایک سیاسی بینک ہے، یہ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ملکوں کو، اپنے مخالف ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو ٹیم کرنے کے لیے بظاہر یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ کی اقتصادی صورتحال بہتر اسی طرح سے ہوگی۔ یہ بہت سارے آپ کو دانشور مل جائیں گے ٹی وی پر، اخبارات پر، جو کہہ رہے ہوں گے کہ جی آئی ایم ایف کو غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ کو ڈسپلن کا کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے خرچے جو ہیں اس کو دیکھ کر آپ اپنا قرضہ لیں، آپ قرضے زیادہ لے لیتے ہیں، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ غلط ہے، قطعی طور پہ غلط ہے۔ آپ کے اوپر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو نااہل ہوتے ہیں، جو مغرب کو جواب دہ ہوتے ہیں، پھر ان کو قرضوں کی مدات میں اتنے پیسے ان کو دیتے ہیں کہ وہ جو اکانومی ہے اس میں جکڑ جائے۔ اور یہی حال ہمارا کیا ہمارے رہنماؤں نے۔ یہ ماضی کے سارے جو حکمران ہیں، میں نام لیے بغیر بلا تخصیص یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب نے کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا تھا اس کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور آج پورا پاکستان قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک پاکستانی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے، اور ہماری آنے والے نسلیں مقروض ہیں۔ اور یہ مزید قرضوں کے لیے یہ اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ پاکستان کے مفاد میں ہوتی تو یہ پاکستانی بہت پہلے کر لیتے۔ امریکہ کا جو بینک ہے، ان کا سینٹرل ریزرو بینک ہے، وہ ان کو جواب دہ ہے، وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز پر عمل نہیں کرتا۔ ان کا اگر اپنی جو ڈیٹ ٹو ٹیکس ریشو ہے ان کی، وہ اگر جتنی مرضی بھی وہ اس کو بڑھا لیں، کوئی اس کا ان کو کنٹرول نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اپنا کنٹرول ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے وہ ایسے اصول وضع کرتے ہیں جس میں ہم بلیک میل ہو جائیں، ہم مجبور ہو جائیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو اب وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو اجلاس کو بھی ملتوی کیا گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ مجھے ایک ایسی کہانی لگ رہی ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے، اس وقت حکومت کو گرانے کے لیے، یعنی آئی ایم ایف کے مخالف تو نہ پیپلز پارٹی والے ہیں نہ نون لیگ والے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔ یہ سب امریکن جو مفادات ہیں ان کے آگے جھکتے ہیں، جا کے انہی کو اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت انہوں نے عمران خان کو بھی گرانا ہے، اور عمران خان صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ آ گئے ہیں جو آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں، وہ عمران جو یہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، آج وہ اجلاس بھی آگے کروا رہا ہے اور سب کچھ آگے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا میکنگ اور بریکنگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ شاید وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹ بینک کی جو قانون سازی ہے اس کے حوالے سے تو ساتھ نہ دیں، لیکن یہ جو عوام پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جو عوام سے چھوٹ واپس لی جا رہی ہے، اس پر تو یہ سب تیار ہیں۔ میرا اور آپ کا، غریب آدمی کا کوئی کسی کو احساس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، 360 ارب روپے کی رعایت واپس لیں
اور 200 ارب کے جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں ان کو آپ ختم کر دیں، IMF کو خوش کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا بڑا ہنگامہ خیز دن ہے اور میں آپ کو تازہ ترین انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس آئے گی آپ کو اس سے آگاہی دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔